السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کرم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا مالی غلاموں کا مولا۔ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام کے لائق سید الاولین سید الآخرین، امام المجاہدین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو سنیں یا سنائیں اللہ تعالیٰ اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا سب لوگ تھوڑا قریب آ جائیں، محبت کا اظہار کریں، قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور ان 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شانیں عطا فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہہ کر کے پکارا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی صفت یا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا جو کہ اس نبی کی شان کو واضح کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو قرآن مجید کے اندر ان کے نام لے کر کے پکارا ہے، یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہی بدل دیا، سلیبس ہی بدل دیا، پیٹرن ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی پکارا یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی کمال شخصیت ہیں، تمہیدی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نامی ایک عیسائی بندہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا 100 عظیم شخصیات۔ خود عیسائی ہے، سب سے پہلا نام اس نے اگر لکھا میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے، تیرا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تم نے محمد رسول اللہ ان کے نام کو کیوں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیوں اول نام دیا ہے، انعام تم نے دیا ہے، تم تو عیسائی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا آپ نے 23 سالہ زندگی کے اندر دنیا کو ہمہ معاملات میں ایسے نئے اسالیب اور جہالت سے متعارف کروایا کہ قیامت کی دیواریں آ سکتی ہیں لیکن یہ اسلوب ختم ہو سکتا نہیں۔ یہ ایسا سلیبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالوں کے اندر دی۔ آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، آپ کے بعد جتنے کامیاب لوگ آئے، ان تمام نے کامیابی پائی ہے، اپنے علاقے کے اندر پائی ہے، اپنے ملک کے اندر پائی ہے، لیکن یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے دونوں عالم کی کامیابی پائی۔ اللہ پاک بھی پھر کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر جی، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے اوپر رحمت کرتے ہوئے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ جب نبی آئے ہیں، حضرت آدم آئے ہیں، اللہ نے رحمت کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت نوح آئے ہیں، اللہ نے رحمت کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں، اللہ نے رحمت کا ذکر نہیں کیا۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں، اللہ نے ان تمام کے لیے رحمت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر رحمت کا ذکر کیا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے لیے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دونوں جہانوں پر رحمت کر
رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما دو۔ وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بن لانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے معاملات بڑے عجیب و غریب تھے۔ ہر بندے کا خدا الگ تھا، ہر بندے کا لوگوں کو اپنے باپ کا نہیں پتا تھا ہمارا باپ کون ہے، لوگوں کو اپنی شخصیت کا نہیں پتا تھا، انسانیت اپنے وجود سے عاری ہو چکی تھی، انسانیت کو پتہ نہیں تھا ہمارا معیار کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام جب آئے نا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے دنیا والوں کو بتایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور تمہارا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے نیک کون ہے اور برے کون ہیں۔ نیکوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، جنت دے گا، اور جو برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کی نظروں کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے کانوں سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ آگے کیا، صحابی رسول نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ پیچھے کیوں کھینچا ہے، میں تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہاتھ آگے کیا، صحابی رسول نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا معاملہ ہوا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ میں سنانے سے عاجز ہوں، بہت بڑے گناہ کیا میں نے، کیا میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا میرا مالک مجھے معاف فرما دے گا؟ اگر میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر میرا مالک مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر میں کافر ہی اچھا ہوں، ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، مسلمان ہو کر بھی جہنم میں جاؤں گا، پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا جو بندے آپ کے پاس آ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب آپ کے پاس میرے بندے آ جاتے ہیں، آ کے میرا پتہ پوچھتے ہیں، میرا تعارف پوچھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا خالق کیسا ہے، جس رب کا ہم کلمہ پڑھیں گے وہ رب ہمیں معاف بھی کرے گا کہ نہیں، وہ رب ہماری توبہ کو قبول کرے گا کہ نہیں، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، بتائیے ہمارا رب کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا انی قریب، اے میرے پاک پیغمبر جو آپ کو آ کر کے کہہ دے اسے فرما دیجئے کہ میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں۔ اللہ کی آپ کتنا قریب ہیں، آپ تک پہنچنے کے لیے کتنے مہینوں کا سفر چاہیے، کتنے دنوں کا وقت لگے گا، اے اللہ جی کتنی دنیا گھومنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہاری شہ حیات سے بھی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندوں میں تو تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں، اتنا قریب کہ جتنے تم خود بھی اپنے قریب نہیں ہیں۔ مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے آ کر کے پوچھتے ہیں کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بندوں کو بتا دیجئے صرف معافی نہیں ملے گی بلکہ اس گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ دنیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا بڑا پیکج نہیں دیا۔ یہ پیکج کس کے لیے ہے؟ امت محمدیہ کے لیے۔ میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ کی رسالت سے ہمیں یہ پیکج ملا ہے۔ پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں نیکی کرو گے تمہیں اتنا اجر ملے گا، فلاں نیکی کرو گے اتنا اجر ملے گا، لیکن نبی علیہ السلام کو جب قرآن دیا نا فرما دیا جو بندہ ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ فری کا پیکج ملا کس کی بدولت؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور رحمت للعالمین میں آپ صرف خاص کسی چیز خاص کسی انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ صرف
مسلمانوں کے لیے نہیں، ہاں مسلمانوں کے لیے خاص رحمت ہے، مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے، اور اس کے علاوہ پوری کائنات کے لیے عام رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، چرند پرند حتیٰ کہ مردار چیزیں جو تھیں ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ صحیح البخاری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر ایک تنا پڑا تھا کھجور کا، اس کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے، صحابہ کرام کو بعض نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا عورت آئی آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول جی میرا بیٹا نہ لکڑی کا کام کرتا ہے، کیا میں آپ کے لیے خوبصورت ممبر نہ بنا کر کے دے دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی اور پوچھ پوچھ بنا دیجیے، جلدی بنا دیجیے، میں انتظار کروں گا۔ اب وہ عورت چلی گئی، کافی عرصہ گزر گیا، وہ عورت بھول گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو واپس بلا کر کہا تم نے ایک وعدہ کیا تھا، اب وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، مجھے وہ ممبر بنا کر کے دو۔ وہ عورت گئی، جا کر کے اپنے بیٹے کو کہا، وہ ممبر بنا کر کے لے۔ اب وہ کھجور کا تنا الگ جگہ پر رکھ دیا گیا مسجد کے اندر، جہاں پہ تنا پڑا ہوا تھا وہاں پر لا کر کے ممبر کو رکھ دیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے تنے کے پاس سے گزر کر کے ممبر کے اوپر آئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے بچہ بھی رلا رہا، ایک بچہ رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تنا رو رہا ہے، آپ علیہ السلام وہاں جا کر اس کو دلاسا دینے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، بچے کو دبوچتا ہے، اس کو دلاسا دیتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، رونا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، اس تنے کے پاس گئے، جا کر کے اس کو چٹکی دی، وہ درخت کا تنا خاموش ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ساری چیزوں کے لیے رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ صحابی رسول جا رہے ہیں، جنگلوں کے اندر وجود ہے، آگے سے شیر آ جاتا ہے، جب شیر کو پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ بھی تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہی واقعات آپ کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک باغ کے پاس سے گئے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ وہ بھاگ رہا ہے اور اس کی رسیاں کھلی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو وہ اونٹ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس آ کر کے رونے لگ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، رونے لگ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے، اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ مالک کو پاس لایا گیا، مالک کو کہا تیرا اونٹ مجھے شکایت کر کے گیا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے چارہ کم دیتے ہو، آج کے بعد اسے چارہ زیادہ دیا کرو اور کام کم لیا کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ہر ایک چیز کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ بیڑیے کا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیڑیے نے جب بکری کو اٹھایا، وہ بندہ کہنے لگا، اس کے پیچھے لگ گیا، اس نے اس سے وہ بکری چھین لی۔ بیڑیا انسانی زبان میں کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے بکری تو چھین لی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مکے کے اندر محمد رسول اللہ کی تشریف آوری ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی گواہیاں دینے والے ہیں تو وہ جانور بھی ہیں، آپ کی گواہیاں دینے والے ہیں تو وہ کافر بھی ہیں۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن گواہی محمد رسول اللہ کی صداقت کی دے رہے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان ہرکل کے دربار میں کھڑے ہیں، ہرکل کا دربار میں کھڑے ہو کر وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ نسب نامہ کیسا ہے، یا ان کے قبیلے کے اندر پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا، مختلف طرح کے اس نے سوال کیے، 20 کے قریب سوال۔ ابو سفیان نے وہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دیے۔ اور آپ رحمت للعالمین کس طرح نہ ہوں، 35 سال کی عمر آپ علیہ السلام کی، کعبۃ اللہ کو گرایا گیا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور جب حج اسود کی باری آئی تو لوگوں کے اندر بغداد مچ گئی، یہاں تک تھا کہ لوگ تلواریں نکال لیتے، قبیلے آپس میں لڑنے لگے۔ اتنے میں ایک بندے نے، دانا آدمی نے ان کو مشورہ دیا، ایسا کرو
صبح جو بندہ بھی سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آ جائے نا، وہی بندہ اس فیصلے کو پورا کرے گا، وہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہاں بھیجنا تھا۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آ گئے، اور آپ کی یہ روٹین تھی، صبح صبح بیت اللہ کے پاس آ جاتے، آ کر کے طواف کرتے، اللہ کے گھر کے سامنے نماز پڑھتے۔ نبی علیہ السلام وہاں آئے، جب آ کر کے دیکھا تو تمام لوگ جو ان سے آیا وہ سارے دیکھ کر کے بڑے خوش ہو اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، آپ فیصلہ کریں تو صحیح۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت حکمت کے تحت تمام قبیلوں کو لڑنے سے بچا لیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو قبیلے آپس کے اندر جنگی شکل اختیار کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا سب قبیلوں کے بڑے بڑے سردار آؤ اور ایک چادر لے لو، اس کے اندر اس حجر اسود کو رکھو اور اس کو اٹھاؤ تھوڑا تھوڑا کر۔ تمام لوگوں نے ایسا کیا، ایک ہی وقت میں ان سب نے اٹھایا اس کو۔ جب اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نے بہت بڑی جنگ ہونے سے وہاں پہ بچا لیا لوگوں کو۔ قبیلوں کے اندر دراڑیں آ جاتی تھی، قبیلوں کے اندر مختلف طرح کی لفظیات آ سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کی تمام طرح کی باتوں کو چھوڑ کر کے ان کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم یہاں مکہ کے رہنے والے ہیں، آپس میں لڑیں گے، دشمن ہم پر حملہ کرے گا، پھر ہم اس پر کیا کر سکیں؟ یہ حکمت عملی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں تمہارے اندر تمہیں میں سے میرے رسول آ چکے ہیں۔ وہ کیسے رسول ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، میں مفہومی معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، اگر تم اللہ کے قریب نہیں آتے، تم گناہوں کے اندر لٹے رہتے ہو، اس پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ بڑے حریص ہیں تمہارے معاملے میں کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، آ کر کے پتھر میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کے سر پر مار دیتا ہے، آپ کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، دیکھا کہ اس نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، جا کر کے ابو جہل کی خوب دھلائی کی، اتنا مارا کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ابو جہل کی بڑی مار پٹائی کی ہے، ابو جہل کو بڑا مارا ہے، اب بھی آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک تم ایک اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر دیتے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، کامیابی تمہارے مقدر میں آ جائے گی، کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ چچا کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ میرا دفاع کیا جائے، نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ میرے لیے لوگ تالی لگائیں، میرے لوگ چرچے کریں، بلکہ جو بھی آتا اسے اللہ کے دین کی طرف بلاتے، ایک کلمہ حق کی طرف بلاتے، جو بھی آ جاتا۔ چچا حمزہ نے کہا، میں مار کر کے آیا ہوں ابو جہل کو، خوش ہو جائیے۔ فرمایا، چچا خوش نہیں ہونے والا، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے مجھے خوشی نہیں ہونے والی۔ نبی علیہ السلام حریص تھے، کلمہ پڑھے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوتے۔ یا علیہ السلام کی تمنا تھی کہ لوگ جہنم سے بچے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ پر احد کے دن کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن ہے جو کہ بڑا ہی دردناک گزرا ہو؟
گیا وہاں عبد یا لیث بن عبد پر میں نے اسلام کو قبول پیش کیا. وہاں کے ایک ایک قبیلے کو میں نے جا کر کے اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام کو ٹھکرایا اور ساتھ میرے پیچھے انہوں نے گھوڑے بھی لگا دیے, نوجوان لڑکے بھی لگا دیے. ان کے ہاتھوں میں انہوں نے پتھر پہ پکڑوا دی. وہ پتھر مجھ پر پھینکتے, میں اور میرا غلام تھے, میں خون سے لت پت ہو چکا تھا. میں ایک انگوروں کے باغ میں جا کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے آسمان کی طرف دیکھا. جب آسمانوں کی طرف جھانکا تو جبرائیل امین مجھے نظر آئے. جبریل کہنے لگے مصطفیٰ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا ہے, آپ اعلان کریں, آپ حکم دیں, ہم ان کو پیس کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رب اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے میرے اللہ یہ میری قوم ہے, ان کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ میرا مقام نہیں جانتے. ہر نبی نے کہا اے اللہ اس قوم کو برباد کر دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ اس قوم کو برباد کر دیجئے. ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے دعا کی یا اللہ میری قوم کو میری آنکھوں کے سامنے رسوا کر دے. لیکن محمد رسول اللہ کی شان دیکھیے, رات کا وقت ہے, اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑے ہیں اور ساری رات ایک ہی دعا کرتے جا رہے ہیں, ایک ہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے میرے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, آج یہ تیرے بندے گناہ کرتے ہیں, آج یہ تیرے بندے تیری بات نہیں مانتے یا اللہ, لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے ہیں, ان کو یا اللہ معاف فرما دے. ان تعذبهم فانهم عبادك. اے میرے اللہ تو ان کو عذاب دے گا تو کیا ہوگا؟ اے اللہ تو ان کو عذاب دینے پہ بھی قادر ہے, ان کو عذاب دے سکتا ہے, ان کو دنیا سے مٹا سکتا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك. اے میرے اللہ انہیں عذاب دے گا, بندے تو تیرے ہی ہیں. وان تغفر لهم, اور اے میرے اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے گا, ان کے گناہوں کی بخشش کر دے گا, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ ساری کی ساری حکمتیں, ساری کی ساری دانائیاں یا اللہ تیرے لیے خاص ہیں, تو یہ کام کرنے پہ قادر ہے. ہر نبی نے کہا میری قوم کو برباد کر دیجئے, میری قوم کو ختم کر دیجئے. اللہ کا عذاب آ گیا, قوم نبی کے سامنے برباد ہوگی, لیکن محمد رسول اللہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اے میرے اللہ میری قوم کو میرے لوگوں پر عذاب نہ بھیجنا, اگر تو عذاب بھیجے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں, ان کو عذاب دے کر کے میرے اللہ تو کیا کرے گا. آئیے دیکھیے ابو جہل جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کلمہ پڑھو گے کامیابی بھی ملے گی, دنیا کے اوپر حکومت بھی مل جائے گی. ابو جہل کا بیٹے غلام کے ساتھ مل کر کے اس کے ساتھ چپٹ کر کے کہتا ہے اے میرے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے, یہ تیرا نبی حق پر ہے, تو اپنی طرف سے ہم پر عذاب بھیج دے, اپنی طرف سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا نبی اس قوم کے اندر موجود ہے, جب تک میرے استغفار کرنے والے بندے ادھر موجود ہیں, جب تک استغفار کرنے والے توبہ کرنے والے بندے ادھر موجود ہیں, میں ان پر عذاب نہیں بھیجنے والا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ رات ساری رات دعائیں کرتے رہے نا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پاک پیغمبر جی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. دوسرے الفاظ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہوں گے سونیا سر اٹھائیے, جو مانگو جیسی دے دے جان, جو مانگو گے ہم دیں گے. اپنا سر اٹھائیے اپنی امت کے لیے. اتنے نبی علیہ السلام پریشان ہیں کہ میری امت ہے, کہیں میری امت عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو میری امت عذاب میں آ جائے, مجھے تکلیف ہو جائے. حریص علیکم, نبی علیہ السلام بڑے ہی حریص ہیں,
نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنی جان کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی پریشانی ہوگی کہ میں بچ جاؤں، یا اپنی نفسی کی ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ سارے بنی نوع انسان نے اکٹھے ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ انبیاء کے باپ ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، مجھ سے کر کے سناتا ہوں، تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں یہ کام نہیں کرتا، تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جاؤ جا کر کے ان سے سفارش کرو، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس دن اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی اتنی تسبیحات کروں گا جو مجھے آج پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سر اٹھائیں گے اور مجھے کہیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سر کے اندر سر رکھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک سل توتا، سونے پیغمبرہ سر اٹھائیے، جو مانگتے ہم دیتے جائیں۔ وصفہ تشفع، سفارش کیجیے، جس کے لیے سفارش کریں گے ہم اسے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیں۔ اور یہ سفارش کن کے لیے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے وجبت شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اس پر جہنم واجب ہو جائے گی نا، اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے، لیکن میں کہوں گا اے میرے اللہ یہ تیرا ہی بندہ ہے، اس نے دنیا کے اندر میری نبوت کا اقرار کیا، تیرے دین کا کام کیا، اللہ اس نے گناہ کیے، گناہ بڑھ گئے، میں تجھ سے دعا کہتا ہوں اللہ جی اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ہر جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ کا تذکرہ دنیا میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ قبر میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ حشر میں بھی ہے اور آپ کا تذکرہ جنت میں بھی ہے، ویسا تذکرہ جو مٹ نہ پائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہم آپ سے پیار کرتے تھے، آپ پر جانے فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت تھی، آپ کا پیار تھا، وہ عبادات ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بہترین تعلیم و تربیت نہ دی ہو۔ وہ دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ تک جتنے صحابہ آپ علیہ السلام کے زیر سایہ آئے، آپ انہوں نے علم سیکھا، آج ساری کی ساری دنیا جب روایتیں بیان کرتی ہے، حدیثیں بیان کرتی ہے، اس وقت تک ان کی حدیث مکمل نہیں ہوتی، لوگوں کی حدیث مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابی کا نام نہیں لیتے۔ اگر تک صحابی کا نام نہیں نہ لیتے تو وہ حدیث مانی نہیں جاتی، وہ حدیث مانی نہیں جاتی اللہ کے سفیان ثوری ہو، ان کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کے اندر صحابی موجود نہیں۔ یہ ہے صحابی رسول کا مقام، صحابی رسول کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، آپ علیہ السلام جب توحید کا اعلان کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے تکلیف دینے والا کون بندہ ہے؟ سب سے پہلے تکلیف دینے والا ابو لہب، سب سے پہلے تکلیف دینے والا ابو لہب ہے۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کر دیا کہ میرے بھائی کے گھر میں اولاد ہوئی ہے،
لیکن جب اسے آمد رسول کا پتہ چلا بڑی خوشی منائی، لیکن جب مشن محمد رسول کا، مقصد محمد رسول کا، مقصد آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا پھر بڑا پریشان ہوا، بڑی ٹینشن کے اندر آیا۔ پھر نبی علیہ السلام کو اس نے معاذ اللہ کا دعا دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تیرا مال تیرے کام نہ آئے، تیری اولاد تیرے کام نہ آئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب ابو لہب اس دنیا سے گیا، اس کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس کی لاش کو گڑھے کے اندر پھینک کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کا انجام برا کیا۔ معاذ اور محبت 7، 8 سال، 9 سال عمر ہے، غزوہ بدر کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا بتائیے ان میں ابو جہل کون ہے؟ پوچھا بچوں تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محمد رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ہم آج اس کا گلا کما کر کے چھوڑیں گے، ہمیں بتائیے تو صحیح کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے، جائیے جا کر کے بدلہ لے لیجیے۔ حضرت معاذ اور محبت بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کے فوراً ایک نے ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گر گیا، اوپر سے دوسرے نے چڑھ کر سینے پہ وار کر کے اسے وہی زخمی کر کے پھینک دیا۔ تم دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے تو دشمن کو مارا نہیں ہے، دشمن کے لیے آسانی کی ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدی اکٹھے ہو گئے، سبھی قیدیوں کو خیمے کے ساتھ لگا دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کسی کے سسکسانے کی، کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا عباس کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کے چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت مقداد چپکے سے اٹھے، جا کر کے حضرت عباس کی رسیوں کو کھول دی۔ حضرت عباس کی آوازیں بند ہو گئی، وہ آرام سے سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا مقداد یہ کیا معاملہ ہے، آواز کیوں بند ہو گئی ہے؟ پہلے تو آواز آ رہی تھی رونے کی، سسکانے کی۔ اللہ کے رسول میں نے ان کی جا کر کے رسیاں کھول دی ہیں، وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ فرمایا اگر عباس کی رسیاں کھولی ہیں جاؤ 70 قیدی سب کی رسیاں کھول۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مسجد کے اندر آ جاتا ہے دشمن مصطفیٰ سمامہ بن اسال، بغل کا بہت بڑا دشمن نبی علیہ السلام کا، وہی جو آ کر کے کہتا ہے مجھے دنیا کے اندر سب سے مقبوض جو شہر لگتا ہے وہ مدینہ لگتا ہے، سب سے برے جو لوگ لگتے ہیں وہ محمد رسول اللہ آپ کے صحابہ لگتے ہیں، اور سب سے برا چہرہ معاذ اللہ آپ کا چہرہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ایک دن ہوا مسجد کے اندر رکھا، وہ مسجد کے ماحول کو دیکھنے لگا، محمد رسول اللہ والذین معہ، جب دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپس میں بڑے پیار والے ہیں، آپس میں بڑی محبت والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اس کی ورکشاپ ہو رہی ہے۔ ایک دن گزرا، نبی علیہ السلام نے آ کر پھر پوچھا سمامہ بتا کیا حال ہے؟ پھر وہی جواب دیا۔ تیسرا دن آیا، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہی جواب دیا۔ کہتا ہے اگر چھوڑ دو گے، احسان کرو گے، احسان مند آدمی ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا، اگر مجھے مار دو گے تو یاد رکھنا ایک بڑے قبیلے کے سردار کو مارو گے، پورے کا پورا قبیلہ پورے عرب کو لے کر کے تم پر حاوی ہو جائے گا۔ آقا نے کہا اس کی رسیاں کھولو، اس کو جانے دو، اس کو آزاد کر دو، اس کی ورکشاپ مکمل ہو گئی ہے۔ سمامہ تھوڑا دور جاتے ہیں، غسل کر کے آقا کے دربار میں آتے ہیں، آقا کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں سونیا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجیے۔ آپ نے کہا جاتے نہیں، کہا سونیا جب آپ کا نہیں تھا یہاں پر آ گیا، اب آپ کا ہو گیا ہوں، اب کہاں جاؤں؟ اب آپ کو چھوڑ کر کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت صحابہ کی ہوگی، یہ آپ علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کی بہت بڑی نشانی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو معیار ایمان دیا، صحابہ کو معیار ہدایت دیا، ان کو کہا تعلیم دی، ان کی تربیت کی۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔
حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ سناتے ہیں، جب مدینہ کے اندر آئے نا تو پورے مدینہ کے اندر ڈبل پورشن جس کا گھر تھا نا، ڈبل سٹوری، وہ صرف اور صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری تھی۔ اب ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب آئے تو مسلم کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، آپ علیہ السلام کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صحیح مسلم کا واقعہ سنا رہا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ پسند کر لیجیے اوپر رہنا یا نیچے رہنا، گھر کے اوپر رہنا یا گھر کے نیچے رہنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نیچے رہتا ہوں، کیونکہ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ، کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، آپ چھت پہ چلے جائیں۔ اب رات کا وقت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی بیگم چھت پہ ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ان کی والدہ چھت پہ ہے کہ اچانک حضرت ابو موسیٰ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں چھت پہ ہوں، کہیں میرے آقا نیچے ہیں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے میرے آقا کی، باپ نے نیچے آ جاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے اوپر ہی جانا ہے، میں نے اوپر رہا۔ فرمایا ابو موسیٰ بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بات کو چھوڑے آپ اوپر جائیں، میں نے نیچے نہیں رہنا، میں نے اوپر نہیں جانا، میں نے نیچے رہنا۔ فرمایا بات بتاؤ آپ۔ حضرت ابو موسیٰ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے، تو اب کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے پھر آپ کو سمجھایا ابو موسیٰ گستاخی یہ نہیں ہے، گستاخی یہ نہیں ہے۔ ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، ان کو ایک اسلوب دیا، سلیبس دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مان گئے۔ یہ نبی علیہ السلام ہمارا کوئی ہوتا نا وزیر مشیر، تو چھت سے کوئی آ کر بندہ کہتا میں چھت پہ تھا، مجھے آپ کی گستاخی محسوس ہوئی تو میں نیچے آ گیا، اس نے یہی کہنا تھا تم ایسا کرو، دوسرے گھر کا بندوبست کرو، وہاں جا کر کے رہو، میری گستاخی نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ ایسا ہی ہے معاملہ، ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ آخری واقعہ اور بات ختم کرتے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے آئے۔ فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام مکہ میں آ گئے ہیں، اور وہاں آپ علیہ السلام جب خطبہ دینے لگے نا تو آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کے قاتل بھی موجود تھے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے والے بھی موجود تھے، حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کرنے والے بھی موجود تھے، آپ علیہ السلام کے صحابی آل یاسر ان تمام کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے۔ البتہ 13 سالوں میں نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے والی اکثریت عوام وہاں پہ موجود تھی، آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، اس وقت آپ کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے فلاں فلاں بندے کو جیل میں کر دو، فلاں فلاں بندے کو ادھر کر دو، اس کو پھانسی دلا دو، اس کو یہ سزا دے دو، آپ کر سکتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام جب منبر پہ کھڑے ہوئے نا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا لا تثریب علیکم اليوم، جتنی تکلیفیں دی ہیں تم نے، جتنی پریشانیاں دی ہیں تم نے مجھے، آج میں نے تمہیں ساری کی ساری معاف کر دی ہے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف فرما دیا، کوئی محاسبہ نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سے بڑا رحمت للعالمین کون ہے؟ آپ اللہ کی بہترین رحمت ہیں۔ آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، پہلی قوم میں تھی اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، آج اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، دیکھتا ہے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، کتنے گناہ کرتے ہیں، شاید کہ بندوں کو سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بندہ بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ چلنے سے عاری ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سفید بال آ جاتے ہیں، وہی نوجوانی کے اندر گناہ کرنے والا، وہی نوجوانی کے اندر شراب کے اڈوں پر بیٹھنے والا، وہی نشے لگانے والا، وہی برے کام کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمازیں نہ پڑھنے والا، برے کام